السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض حسین، آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز IT۔ آج ہم بات کریں گے آمدہ الیکشن کے اوپر۔ اگر آمدہ الیکشن کا چارٹ جو ہے یا اس کو جو ہے گراؤنڈ پر یا آپ ایک پیپر پر ڈرا کریں تو اس میں عوامی سطح پر PTI آپ کو آگے نظر آئے گی، لیکن جب آپ پیپر پر اس ساری چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں تو اس میں آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے نا باقی ساری جماعتوں سے آگے نظر آ رہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب جو ہے وہ عوام میں مقبول ہیں۔ تو ان سب بھائیوں کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، عمران خان صاحب جو ہے اگر آپ ایک پبلکلی سروے کریں تو اس میں مقبول جا رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے یہ پارلیمانی سیاست ہے۔ اس میں جو حلقے کی عوام ہے وہ اپنے نمائندوں کو ووٹ دیتی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال اس طرح ہے کہ 2008 کے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے لیے بہت مشکل ٹائم تھا۔ عوام کی نفرت ان کے بارے میں جو ہے نا محترمہ کی شہادت کے بعد سارے لوگ ان کو قاتل لیگ یہ وہ ڈکلیئر کر رہے تھے۔ اس مشکل ٹائم میں بھی غلام سرور خان صاحب نے تقریباً 50,000 کے قریب ووٹ گین کیا ہے، اور ابھی جو دوبارہ مشکل ٹائم ہے ان سارے سینیریو کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو پھر بھی ٹیکسلاوا کے ایریے سے غلام سرور خان صاحب 40 سے 50,000 ووٹ جو ہے نا اپنا لے لیں گے۔ اگر ان کا یہ 40 سے 50,000 ووٹ کو آپ ایک سائڈ پر کریں تو PTI کے پاس پیچھے پورے واہ میں 50 سے 60,000 ووٹ ہے۔ تو آیا اس طرح کے جب آپ کے الیکٹیبل بیچ میں سے نکلتے ہیں اس ٹائم آپ کی کیا پوزیشن رہتی ہے؟ سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ ہماری عوام کا مزاج بھی ایسا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کس کا ہے، وہ اس پارٹی کی طرف زیادہ رجحان بن جاتا ہے۔ تو ابھی جو عوام کو نظر آ رہا ہے یا جو سامنے ایک چیز نظر آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز شاید جو ہے آنے والی گورنمنٹ کو لیڈ کرے۔ آیا یہ ان کے لیے اتنا حلوہ نہیں ہوگا یا ان کے لیے اقتدار کی یہ جو سیج ہے شاید یہ کانٹوں کی سیج ثابت ہو، کیونکہ پچھلا جو انہوں نے 16 ماہ کا ٹینور گزارا ہے اقتدار کے جو مزہ لیا ہے تو اس میں انہیں شاید سمجھ آئی ہے یا نہیں، لیکن ان کے لیے بڑی عوامی سطح پر جو نفرت جو ہے نا وہ پیدا ہوئی ہے۔ اگر آپ یہی سروے تمام سروے آپ 2022 کے سٹارٹ میں کریں، جنوری میں کر لیتے تو آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز 2 اکثریت سے جو ہے نا عوامی سطح پر نظر آ رہی تھی۔ تو ابھی اگر آپ 2024 فیبری میں وہی سروے کریں تو آپ کو پاکستان مسلم لیگ نواز تقریباً وہی 80% پہ نظر آئے گی، لیکن عوام کی نفرت میں ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ الیکشن آنے تک آگے کیا سینیریو بنے گا اس کا جو ہے نا فیصلہ 8 فیبری کو ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے جو جوڑ توڑ کی سیاست ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نواز بہت آگے جا چکی ہے۔ انہوں نے بہت سارے الیکٹیبل یا تو اپنے ساتھ ملا لیے ہیں یا ان کو PTI کے مخالف ہی کھڑا کر رہی ہے۔ جیسے آپ اس حلقے سے دیکھیں، اگر پاکستان مسلم لیگ نواز اپنا کوئی بھی کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے تو وہ تو اپنی 2018 کی پوزیشن پر ہوگی یا 2018 کی پوزیشن سے کچھ کم بیک وہ کرے گی، لیکن اس کے ساتھ اگر یہی یہاں پر ہی آپ دیکھیں غلام سرور خان صاحب کے جانے کے بعد جو PTI کا 1 لاکھ ووٹ تھا تو وہ تو 50,000 ووٹ رہ گیا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ PTI کو بہت بڑا ڈینٹ جو ہے نا ڈالے گی۔ مختلف حلقوں سے جب ان کے اپنے امیدوار اور مضبوط امیدوار جو سابقہ ان کے ٹکٹ ہولڈر تھے یا سابقہ ان کے MNA MPs تھے، جب وہ پارٹی کو خیر آباد کہیں گے تو ہر حلقے سے تقریباً جو ہے نا 30-40 ہزار ووٹ کا جب بھی ڈفرینس آپ کو ڈلے گا تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف وہ والی پرفارمنس جو ہے نا وہ پیش کر سکے گی جو اس نے 2018 میں کی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے 2018 میں اس کو اسٹیبلشمنٹ کی بھی حمایت حاصل تھی، لیکن اب وہی حمایت پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس چلی گئی ہے۔ تو اب دیکھنا یہی ہے کہ جب ایک ایسا سینیریو بنتا ہے اس میں جو ہے نا آپ کیا کر سکتے ہیں، اس میں آپ کی پرفارمنس کیا ہے، اس میں آپ اپنا تمام جو آپ کا سلوگن ہے اس کو عوام کے ساتھ تک قبول کرے گی۔ اگر ہم آج کے دور میں ایک عوامی سروے کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو 2022 کے سٹارٹ میں تھے ابھی وہ لوگ بھی اس کی ہمدردیاں نہیں رکھتے۔ ابھی پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو اپنا ووٹر تھا جو 2018 میں اس کے ساتھ کھڑا تھا شاید اب بھی اس کا وہی ووٹ ہے،
لیکن اب جو سب سے بڑا مسئلہ آئے گا پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ اس طرح ہے کہ بلوچستان سے جتنے بھی آپ کے الیکٹیبل تھے جو باپ پارٹی کی شکل میں تھے یا جو پی ٹی آئی کو جوائن جنہوں نے کیا تھا وہ سب کی سب تقریباً 30 سے 40 نشستیں اب پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس جائیں گی۔ اسی طرح اگر آپ کراچی کے حلقے میں دیکھیں ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ اتحاد کر رہی ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے وہاں پر اپنے ٹائم پہ کام بھی کیا تھا، اسٹیبلش کی منشا کے خلاف ان کو ادھر سے پھر بھی ووٹ ملے تھے، کیونکہ کراچی کی سیٹس پہ آپ دیکھیں شہباز شریف بالکل کلوز مقابلے میں آ رہا ہے، اسی طرح مفتیٰ اسماعیل صاحب بالکل کلوز مقابلے میں آ رہے ہیں۔ اگر اسی سینیریو کو دیکھا جائے تو تقریباً پاکستان مسلم لیگ نواز اس ٹائم اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سندھ سے 8 سے 10 سیٹیں اس دفعہ نکال لے۔ اسی طرح اگر کے پی کے میں دیکھا جائے تو کوئی شک نہیں آج بھی فیورٹ پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہی ہے، لیکن وہاں پر پرویز خٹک صاحب کے الگ ہونے سے اور کچھ ارکان کو توڑنے کے بعد وہ جو ایک ووٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کا وہ ووٹر تو اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن الیکٹیبل کے نکلنے سے ہر حلقے میں 30 سے 40 ہزار ووٹوں کے گیپ سے ان کو ڈنڈ پڑے گا۔ اور کسی بھی آپ الیکشن میں دیکھ لیں تقریباً ہماری 50 سے 60 نشستیں ایسی ہوتی ہیں جو 2 سے 3% ووٹوں کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہیں، تو کم سے کم پی ٹی آئی کو 15 سے 20% الیکٹیبل جو ہے نا اپنا ووٹ جب بیچ میں سے نکالیں گے تو ان کے لیے سیٹیں نکالنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ میرا ذاتی خیال ہے جو ایک الیکشن کا ماحول ہے یا الیکشن کی جو آپ ٹیبل پر ان چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان مسلم لیگ نواز اس دفعہ 130 سے 135 نشستیں آرام سے نکال لے گی۔ اس کے مد مقابل جو پی ٹی آئی کی حالت تھی 2018 کے الیکشن میں اب وہ تحریک انصاف کی ہوگی، پی ٹی آئی بھی ان سے بہتر پرفارم کرے گی۔ میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز 130 سے 35 نشستیں نکالے گی، اور جو 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حال تھا اب وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا۔ یہ نہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر کم ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ماشاءاللہ آج بھی اپنی جگہ پر کھڑا ہے، اور شاید انہوں نے جو ہے وہ نمبر آف ووٹ میں جو ہے نا وہ اضافہ کیا ہے، لیکن انہوں نے الیکٹیبل کھونے کے بعد اور جو خان صاحب نے اس دفعہ فیصلہ کیا کہ میں یوتھ کو میکسیمم ٹکٹ جو ہے ہم لوگ دیں گے اور نئے بندوں کو تقریباً 88% جو ہے نا وہ نئے چہرے جو ہے متعارف کرائے جائیں گے، تو نئے چہرے متعارف کرانے کے بعد میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بامشکل 30 سے 35 نشستیں ہی نکال پائے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو نئے بندے ہیں ان کو عوام کو پولنگ سٹیشن پر لانے میں بھی مسئلہ ہوگا، ان کو الیکشن میں جو اخراجات ہیں ان میں بھی دقت آئے گی، اور الیکشن پاکستان میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا بھی ایک فن ہے، اور شاید یہ لوگ اس لیول پر الیکشن جو ہے نا وہ پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔